نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم. اس سے ایک چیز بتانا مقصود تھی، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ زید کے بھی باپ نہیں. زید کے باپ تو زید بن حارثہ ہیں، اس لیے جب پیچھے حکم ہے نا ادعوہم لآبائہم، ان کو باپ کے ناموں سے پکارو، تو پھر دوبارہ سے زید بن محمد کی بجائے حضرت زید کو زید بن حارثہ کہہ کے پکارا جانے لگا، ان کا نام درست کر دیا گیا. اور پھر مزید وضاحت کی گئی کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول ہیں، ولیکن رسول اللہ، اور وخاتم النبیین، خاتم النبیین ہیں. اسی لیے آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا کہ اگر بیٹا بڑا ہوتا، زندہ رہتا، تو لوگ کھینچ تان کے اس کو نبی بنا لیتے، لیکن اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور ہے اللہ تعالی ساتھ ہر چیز کے علم رکھنے والا. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. دراصل یہ آیت پچھلی آیات کا تتمہ ہے. تتمہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی اختتامیہ. پچھلی آیات میں منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے گئے ان کا جواب تھا، اور اسی کے اختتام پر یہ بات فرمائی گئی کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. گویا ان تمام اعتراضات کی جڑ کاٹ دی گئی جو مخالفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح پر کر رہے تھے. ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے اپنی بہو سے نکاح کیا، حالانکہ آپ کی شریعت میں بھی بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے. تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. جس بیٹے کی طرف اشارہ ہے وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں، اور لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی اس وقت آپ کا کوئی حقیقی بیٹا نہ تھا. دوسرا اعتراض تھا کہ اچھا اگر منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں، تب بھی اس کی چھوڑی ہوئی عورت سے نکاح کرنا زیادہ سے زیادہ جائز ہی ہو سکتا تھا. کیا ضروری تھا کہ نکاح ہی کیا جاتا؟ نہ بھی کیا جاتا تو کیا تھا؟ تو کیا فرمایا گیا؟ ولیکن رسول اللہ، مگر وہ اللہ کے رسول ہیں. یعنی رسول ہونے کی حیثیت سے آپ پر یہ فرض تھا کہ جس چیز کو لوگوں نے یا لوگوں کی رسموں نے خواہ مخواہ حرام کر رکھا تھا اس کے بارے میں تمام تعصبات کا خاتمہ کیا جائے. اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رسم کو خود ختم کریں، یعنی عملی نمونہ، کیونکہ پیچھے گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک اسوہ حسنہ بھی ہے، اور یہ ایسی رسموں میں سے تھی یہ رسم کہ اگر اس کا خاتمہ آپ اپنے طرز عمل سے نہ کرتے تو محض تعلیم کافی نہ تھی. کیونکہ جو چیزیں صدیوں کی رسموں کے نتیجے میں دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی ان کا خاتمہ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیزیں سال ہر سال سے ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں وہ قرآن پاک کی ایک آدھ آیت سن کے دل سے نہیں جاتی، اور عمل سے تو جانے میں بہت وقت لگتا ہے. اس لیے جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا پھر اس کی کوئی آئندہ گنجائش رہ ہی نہیں جاتی. پھر اسی طرح مزید فرمایا تاکید کے طور پر کہ وہ خاتم النبیین ہیں، کہ آپ کے بعد نبی اور نہیں آئے گا. اگر آپ کی طرف سے معاشرے کی خرابیوں کی اصلاح میں کوئی کمی رہ جاتی تو بعد میں کسی اور کو آ کر ایسی رسمیں ختم کرنا ممکن نہیں، کیونکہ کوئی اور نبی تو آئے گا نہیں. لہذا یہ ضروری تھا کہ اس رسم کا، جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت سی مشکلات تھیں، اس کا خاتمہ آپ خود کر کے جاتے. اس کے بعد مزید زور دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس رسم جاہلیت کو ختم کرانا کیوں ضروری تھا.
اور ایسا نہ کرنے میں کیا قباحت تھی؟ اگرچہ یہ آیت پچھلے واقعے سے متعلق ہے، لیکن اس آیت میں ایک اہم مسئلہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس موضوع کے حوالے سے بھی چند باتیں عرض کرنا چاہوں گی۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ لغت کی روح سے خاتم یا ختم کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں ختم العمل کے معنی ہے فرغ من العمل، کہ وہ کام سے فارغ ہو گیا۔ ختم الاناء، برتن کا منہ بند کر دیا اور اس پر مہر لگا دی، جیسے کسی بوتل وغیرہ میں کچھ ڈال کے سیل کر دیا جاتا ہے تاکہ نہ کچھ اس سے نکلے نہ کچھ اس کے اندر جائے۔ ختم الکتاب، خط بند کر کے اس پہ مہر لگا دی تاکہ خط محفوظ ہو جائے، کوئی اور اس کو نہ کھولے تو پتہ چل جائے، یعنی حفاظت کے لیے۔ ختم علی القلب، ختم اللہ علی قلوبہم، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ سب سے افضل ہے ان کے دل۔ خاتم القلوب اگر کوئی ہو تو سب سے بہترین دل والا یا مہر لگے ہوئے دل والا؟ خاتمۃ کل شیء، ہر چیز کا خاتمہ کیا ہے؟ عاقبتہ و آخرتہ، اس کا انجام اور اس کی آخرت۔ خاتم القوم، کسی بھی قوم کا خاتم کون ہے؟ آخرہم، ان کا آخری شخص۔ یہ سب باتیں آپ کو مل جائیں گی لسان العرب، قاموس اقرب المورد میں، یہ کسی بھی عربی ڈکشنری میں، یہ بڑی ڈکشنریوں کے نام ہیں، آپ کو یہی معنی اس میں نکلے گا۔ لیکن جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کو جائز اور روا قرار دیا ہے، انہوں نے اس کا لغوی معنی نہیں، میٹافوریکل معنی نکالا ہے۔ مثلا عربی میں یہ لفظ ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ کیا؟ خاتم الشعراء، خاتم الفقہاء، خاتم المفسرین۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ معنی وہی ہے، لیکن مراد اس سے یہ کہ سب سے بڑا مفسر، سب سے بڑا شاعر، سب سے بڑا فقیہ۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ یعنی لفظی معنی کیا ہے کہ شعراء یہاں ختم ہو گئے، فقہاء ختم ہو گئے، مفسرین یہاں ختم ہو گئے، ٹھیک؟ تو بات یہ ہے کہ وہ اس کا صرف مجازی معنی ہے، ایک مبالغے پر مبنی۔ مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں پر تو شاعری ختم ہو گئی، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ ختم ہو گئی، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد بھی شاعری ہوگی۔ یہ آپ جب کسی کو کہتے ہیں فلاں پہ شاعری ختم ہو گئی، یا مبالغے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، مجازی طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یا واقعی سچے دل سے حقیقی طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں؟ مبالغے کے طور پر اور ادیبانہ انداز میں۔ قرآن کے جب کسی لفظ کو آپ انٹرپریٹ کریں گے تو ادیبانہ انداز میں نہیں کریں گے، میٹافوریکلی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، کئی قرآن میں میٹافورز استعمال ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنی مقام اور جگہ پر۔ یہاں خاتم النبیین حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے، ختم ہونے کے معنوں میں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی یہ آیت ختم نبوت پہ بات کرتی ہے، لیکن اب اس سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں نا۔ آپ کو کیا سمجھ میں آئے؟ پہلا معنی میں نے اس کا لغوی کیا ہے، دوسرا میٹافوریکل کیا ہے، ٹھیک؟ میٹافوریکل سمجھتے ہیں آپ؟ مجازی معنی۔ آپ کو پہلے یہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ایک لفظ کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے اور ایک مجازی معنی ہوتا ہے۔ حقیقی معنی کیا ہے؟ جو اس چیز کی اصل حقیقت ہے۔ مثلا آپ نے کھانا کھایا اور کھانا آپ کو پسند نہیں آیا، تو آپ کہتے ہیں زہر کھایا۔ اب یہ جو اس کھانے کو زہر کہہ رہے ہیں تو وہ زہر نہیں تھا، کھانے کا جو زہر آپ نے کہا تو یہ ایک مجازی معنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ شعر و شاعری میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ نبوت جیسے کاموں کے لیے مجازی معنی اس طرح استعمال نہیں ہوتے، وہاں لفظ کا حقیقی معنی استعمال ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، مجھے مرزا طاہر کی کچھ کیسٹ سننے کا اتفاق ہوا تو اس میں ختم نبوت پہ بھی انہوں نے بات کی ہوئی ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے خاتم الشعراء اور خاتم الفقہاء، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ فقہاء اور شعراء کا خاتمہ ہو گیا، اس کا مطلب یہ کہ سب سے افضل اور سب سے بہترین شاعر اور فقیہ۔ تو بات یہ ہے کہ وہ اس کا صرف مجازی معنی ہے، ایک مبالغے پر مبنی۔ مسلمان امت کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ شروع سے اب تک اس کا یہی معنی سمجھتی رہی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن کچھ لوگوں نے اس کا دوسرا معنی لے کر کیا معنی کر دیا کہ نہیں اور نبی آ سکتے ہیں، اور اس سے بہت سارے لوگوں کو دھوکا ہو گیا۔
اور دین کی ایک بنیاد یعنی عقیدے پر زد پڑی. یعنی یہ معاملہ یا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو نفل یا سنت میں سے ہے، یہ کس میں سے ہے؟ عقیدے میں سے ہے. اور اگر عقیدے میں کوئی خرابی ہو جاتی ہے تو عمل بھی پھر برباد ہو جاتے ہیں. اس لیے اس بات کی حقیقت کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیے کہ کسی بھی لفظ کا معنی یعنی قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے کیا کسی بھی لفظ یا آیت یا سورت کی تفسیر صرف لغت کے اعتبار سے کی جا سکتی ہے؟ پہلے ایک بات طے کر لیجئے. مثلا صلاۃ کا لفظی معنی کیا ہے؟ صاد لام یہ سلیون سے ہو تو معنی ہے جلانا. اچھا، اسی طرح ایک اور معنی کیا ہے؟ دعا کرنا. اگر کوئی لغت کے معنوں میں دیکھے تو صلاۃ کا مطلب ہے پریئر. جیسے انگریزی میں نماز کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ پریئر. لیکن پریکٹیکلی پریئر کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں عملی صورت میں. کون کون سے؟ مثلا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لینا، دل میں ہی بیٹھ کے دعا مانگ لینا، وضو کے ساتھ یا وضو کے بغیر دعا مانگ لینا، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص ایسا مطلب نکال کے نماز پڑھنا شروع کر دے اور کہے کہ صلاۃ کا مطلب ہے پریئر اور میں نے پرے کر لیا ہے بیٹھے بیٹھے، بس ختم بات، تو اس کی یہ انٹرپریٹیشن بظاہر تو درست لگتی کہ نہیں؟ اس میں لاجک تو ہے نا کہ اس نے لفظی مطلب نکالا اور اس کے اوپر عمل کر لیا، ختم ہو گئی بات. لیکن کیا ایسے شخص کے طرز عمل کو آپ درست کہیں گے؟ کیوں نہیں کہیں گے؟ پہلے یہ بات طے کر لیجیے، کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اس لیے میں اس موضوع کو اچھی طرح سمجھانا چاہتی ہوں آپ کو، تاکہ نہ آپ دھوکہ کھائیں کہیں اور نہ دھوکہ کھانے والے کھاتے رہیں. اس شخص کی یہ تفسیر جو صلاۃ کو پریئر کے معنی میں لے کر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ کے منہ پہ پھیر دے اور کہے جی میری نماز ہو گئی کیونکہ ڈکشنری میں اس کا یہ معنی لکھا اور میں نے وہ کر لیا پورا، اس کی یہ بات درست کیوں نہیں ہوگی؟ اگرچہ لغت کے اعتبار سے وہ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اس نے اس کو بھی چھوڑ دیا، اس نے قرآن کی آیتوں کو بھی چھوڑ دیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھی چھوڑ دیا. جی ہاں، قرآن اس کے پاس ڈائریکٹ نہیں آیا کہ وہ من مانے مطلب نکالے. قرآن کو سمجھنے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں یہ اس طریقے کے خلاف ہے. یعنی کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن کو ڈکشنری کی مدد سے سمجھنا کافی ہے، کافی نہیں. اس لیے کہ قرآن کسی لینگویج لٹریچر کی کتاب نہیں، یہ ہدی للمتقین ہے، رہنمائی کی کتاب ہے. اور اس سے رہنمائی اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب اس کی عملی پہلو پر نظر ہو. کہ کسی بھی فیلڈ میں جو ٹرمینالوجی ہوتی ہے اس کے اسپیسیفک میننگ ہوتے ہیں. اصطلاحی معنی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک خاص ٹرم ہے یہ، یعنی ٹرم کو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے، اس کے کوئی بھی عام معنی نہیں آپ نکال سکتے. یا جس فیلڈ سے متعلق وہ لفظ ہوتا ہے اس کے کانٹیکس میں معنی نکالا جاتا ہے. خاتم النبیین ایک دین سے متعلق لفظ ہے، نہ کہ ادب سے متعلق کہ آپ اس کو ادبی لینگویج میں اس کا معنی تلاش کر لیں. یعنی یہ ٹرم اسلام کے کانٹیکسٹ میں ہے نہ کہ لینگویج کے. یعنی کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زبان کو حسن اور خوبی دینے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ اس کے اصل معنی کے اظہار کے لیے. جیسے خاتم الشعراء جو ہے یہ کوئی حقیقی معنی نہیں بلکہ کیا ہے، ایک خوبی یا خوبصورتی کا معنی ہے. جیسے شعروں میں بہت سی مبالغہ آرائی ہوتی ہے. مثلا اگر یہ کہا جائے کہ بچے کو کہ میرا بچہ تو پھول ہے، اس کا کیا معنی ہوگا؟ وہ پھول نہیں ہے جو چیز پھول کے لیے استعمال ہوتی. اب آپ دیکھیے کہ اسی طرح جب خاتم النبیین کا لفظ آئے تو آپ کسی لغت دان سے بھی صرف نہیں پوچھیں گے، کسی ادیب سے ہی پوچھ کے نہیں بیٹھ جائیں گے، بلکہ کس سے پوچھیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ قرآن کی یہ آیت باقی آیات سے کتنی مطابقت رکھتی ہے. کیا اس کے اس معنی کو نکالنے میں باقی آیات مددگار ہیں یا نہیں ہیں؟ کیونکہ کسی بھی آیت کا ایک حصہ نکال کے اس سے معنی نہیں نکال سکتے آپ. دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو تفسیر کی ہے
کیونکہ سورۃ النحل میں آپ پڑھ چکے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ ان کے سامنے بیان کریں کہ ان کے لیے کیا نازل کیا گیا ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ واضح فرمائیں. تو آپ نے اس لفظ کی کیا وضاحت فرمائی ہے؟ کیا آپ کی کسی حدیث میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے؟ اور اگر ہوا ہے تو آپ نے اس کو کس کانٹیکسٹ میں استعمال کیا ہے؟ میٹافوریکلی، یا اگر ہم اس کو میٹافوریکل میننگ میں لیتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں یہ بات فٹ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ آیت کے پچھلے حصے اور یہ آیت پچھلی آیات کے اختتامیہ کے طور پر پھر بے معنی ہو جاتی، کیونکہ یہاں اس بات کا کوئی کانٹیکسٹ بنتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. بخاری، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی وسيكون خلفاء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور ساتھ نبی بھی تھے، داؤد علیہ السلام بھی اسی طرح، کچھ اور انبیاء بھی. وہ جالوت اور طالوت کے واقعے میں بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی قوم نے کیا کہا، کیونکہ وہ نبی بہت بوڑھے ہو گئے تھے تو قوم نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں. یعنی نبوت اور بادشاہت جو ہے یہ الگ الگ ہو جائے، ہم دینی رہنمائی آپ سے لیتے رہیں اور جنگ کسی اور کی قیادت میں کر سکیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے. اسی طرح بخاری کتاب المناقب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹی ہوئی تھی. لوگ اس عمارت کے گرد پھرتے اور اس کی خوبی پر اظہار حیرت کرتے، مگر کہتے تھے کہ اس جگہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟ تو وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میرے آنے پر نبوت مکمل ہو گئی ہے. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ جب خود فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں سب سے بڑا ہوں انبیاء میں، اب وہ تو ہے ہی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، لیکن لفظ خاتم النبیین بڑے کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ کانٹیکسٹ میں اس حدیث میں بھی آخری کے معنوں میں، اور پوری اگزامپل کے ساتھ بات سمجھائی کہ عمارت مکمل ہو چکی تھی، صرف ایک اینٹ باقی تھی اور وہ اینٹ میں ہوں. اسی طرح صحیح مسلم میں آتا ہے اور وہاں پر 4 حدیثیں ہیں، اور آخری حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں جئت فختمت الانبیاء، میں آیا اور میں نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا. اچھا، اس کا یہ مطلب تو نہیں اب یہ ہو سکتا ختمت الانبیاء کا کہ میں نے ان کو بڑا کر دیا. اب یہاں بھی کیا معنی نکالیں گے آپ؟ اسی طرح مسند احمد میں تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 6 باتوں میں انبیاء پر فضیلت دی گئی، مجھے جامع اور مختصر بات کہنے کی صلاحیت دی گئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی باتوں کو چھوٹے سے الفاظ میں سمیٹ لیتے. نمبر 2، مجھے رعب کے ذریعے مدد دی گئی. ایک اور حدیث میں آتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اتنا ہوتا تھا کہ 1 مہینے کی مسافت تک دور لوگ بھی آپ کے نام سے ایک ہیبت محسوس کرتے تھے. خوف اور دہشت نہیں لکھی، ہیبت، فرق ہوتا ہے. تیسرا، میرے لیے مال غنیمت حلال کیے گئے کیونکہ پہلے انبیاء کی قوموں کے لیے جنگ میں حاصل شدہ مال حلال نہیں تھا. میرے لیے زمین کو مسجد بنایا گیا اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی، یعنی زمین کے کسی بھی حصے پہ کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور مٹی پاک ہے، اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر سکتے ہیں. مجھے تمام دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا. اور چھٹی بات، وختم بی النبیون، میرے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا.
ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد ہوں، احمد ہوں، ماہی ہوں کہ میرے ذریعے سے کفر محو کیا جائے گا، میں حاشر ہوں کہ میرے بعد لوگ حشر میں جمع کیے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ عاقب کس کو کہتے ہیں؟ پچھلے حصے کو، جیسے اینڈ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال کے نکلنے سے نہ ڈرایا ہو اور ان کے زمانے میں وہ نہ آیا۔ اب میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، لا محالہ اب اس کو تمہارے اندر ہی نکلنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ، میں محمد نبی امی ہوں، پھر فرمایا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ مسند احمد ہی کی ایک اور روایت ہے، آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبوت نہیں، صرف بشارت دینے والی باتیں ہیں۔ عرض کیا گیا وہ باتیں کیا ہیں؟ فرمایا اچھے خواب، یعنی وحی کا کوئی امکان نہیں، ہاں اچھے خواب کے ذریعے خوشخبریاں لوگوں کو مل سکتی ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، میرے ساتھ تمہاری نسبت وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کی تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہارون علیہ السلام کی نسبت کیوں دیا آپ نے حضرت علی کو؟ کیونکہ وہ مددگار کے طور پر ان کے ساتھ نبوت دیے گئے تھے، لیکن یہاں پر مددگار تو تھے آپ، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن نبوت نہیں دی گئی۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، 30 جھوٹے لوگ آئیں گے۔ یہ ایک پیشن گوئی تھی، اور ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اسی طرح مسلم کی حدیث ہے کہ ارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون، مجھے تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا اور میرے اوپر نبوت ختم ہو گئی۔ خاتم النبیین لفظ کو ہم صرف ڈکشنری سے نہیں سمجھیں گے، بلکہ کس سے؟ پہلے تو قرآن پاک کی آیات سے، پھر اس کے بعد احادیث سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی کیا کیا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر حدیث میں جو بھی اس ریفرنس میں آتی ہیں اس میں کیا معنی نکلتا ہے؟ آخری کا معنی نکلتا ہے، کہیں بھی اعلیٰ یا افضل یا کوئی اور معنی نہیں آتا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے کہ صحابہ کرام نے اس کو کیسے سمجھا، کیونکہ سب سے پہلے شاگرد تو آپ کے وہی تھے۔ انہوں نے کیا سمجھا؟ اگر انہوں نے کوئی ایسی بات سمجھی ہوتی تو ہم تک پہنچتی۔ اس میں ہم سب سے پہلے مسلمہ کذاب کا واقعہ دیکھتے ہیں۔ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر نہیں تھا، لیکن اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نبوت بنایا گیا ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ایک خط آپ کو لکھا، اس کے الفاظ ہیں، من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ سلام علیک فانی اشرکت فی الامر معک۔ مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف آپ پر سلام ہو، آپ کو معلوم ہو کہ میں آپ کے ساتھ نبوت کے کام میں شریک کیا گیا ہوں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس شخص کے ساتھ پھر کیا معاملہ کیا گیا تھا۔ طبری ایک مورخ ہے، اس نے یہ روایت بھی بیان کی ہے کہ مسلمہ کے ہاں جو آذان دی جاتی تھی اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ بھی کہے جاتے تھے، لیکن اس کے اس اقرار کے باوجود اسے کافر اور خارج از ملت قرار دیا گیا، اور یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ اس کے خلاف جنگ کی گئی تھی۔ بنو حنیفہ نیک نیتی کے ساتھ اس پر ایمان لائے، کیونکہ اس نے ان کو اس غلط فہمی میں ڈال دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو شریک رسالت کیا گیا ہے۔ قرآن کی آیات کو ان کے سامنے مسلمہ پر نازل شدہ آیات کی حیثیت سے ایک شخص نے پیش کیا جو مدینہ طیبہ سے قرآن کی تعلیم حاصل کر کے گیا تھا۔ ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو قرآن کو اپنے مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی ضروری نہیں کہ ہر وہ شخص جو قرآن پڑھے وہ اس سے ہدایت بھی پائے۔ تو اس نے کیا کیا؟ مسلمہ کی آیات کہہ کر کہ یہ وہی مسلمہ پر اتری ہے اس کی طرف سے پیش کر دی۔ صحابہ کرام نے نہ اسے مسلمان تسلیم کیا اور اس پر فوج کشی بھی کی،
اور بغاوت کے جرم میں اس سے جنگ کی تھی. حضرت ابوبکر کے دور میں یہ ہوا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی غلام بنایا جائے گا. کہا جاتا ہے، ایک تاریخی روایت ہے کہ انہی میں سے ایک لونڈی حضرت علی کے حصے میں آئی تھی، جس کے بطن سے تاریخ اسلام کی مشہور شخصیت محمد بن حنفیہ نے جنم لیا تھا. حنفیہ سے مراد یہاں کیا؟ بنو حنیفہ کی عورت. اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ شروع سے علماء امت کیا کہتے رہے ہیں اس معاملے میں. ٹھیک ہے، پہلی صدی سے لے کر آج تک ہر زمانے کے اور پوری دنیا اسلام میں ہر ملک کے علماء اس عقیدے پر متفق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی کہ جو اس چیز کا دعویٰ کرے گا یا اس کو مانے وہ کافر خارج از ملت اسلام ہے. یہ اجماع امت سے یہ بات ثابت رہی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ مجھے موقع دو کہ میں اپنی نبوت کی علامات پیش کروں. اس پر امام اعظم نے فرمایا کہ جو شخص اس سے نبوت کی کوئی علامت طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ لا نبی بعدی. جب آپ نے کہہ دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو اب کسی سے یہ پوچھنا کہ اچھا بتاؤ کیسے اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، تو یہ بھی درست نہیں. علامہ ابن جریر طبری اپنی مشہور تفسیر قرآن میں آیت وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ جس نے نبوت کو ختم کر دیا اور اس پر مہر لگا دی، اب قیامت تک یہ دروازہ کسی کے لیے نہیں کھلے گا. امام طحاوی اپنی کتاب عقیدہ سلفیہ میں سلف صالحین اور خصوصاً امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد کے عقائد بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے، چنے ہوئے نبی، پسندیدہ رسول ہیں، خاتم الانبیاء، امام الاتقیاء، سید المرسلین، حبیب رب العالمین ہیں. ان کے بعد نبوت کا ہر دعویٰ گمراہی اور خواہش نفس کی بندگی ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار اقوال ہیں جن کا یہاں موقع نہیں، چند ایک کا ذکر ہی کافی ہے. فتاوی عالمگیری کا نام آپ نے سنا ہوگا، جسے 12ویں صدی ہجری میں اورنگزیب عالمگیر کے حکم سے ہندوستان کے بہت سے علماء نے مرتب کیا تھا. اس میں بھی لکھا ہے کہ اگر آدمی یہ نہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو وہ مسلم نہیں، اور اگر وہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا میں پیغمبر ہوں تو اس کی تکفیر کی جائے گی. اسی طرح امام غزالی، امام ابن حزم اندلسی، علامہ زمخشری، قاضی ایاز، امام رازی، علامہ بیضاوی، علاء الدین بغدادی، جلال الدین سیوطی، اور اسی طرح باقی بہت سارے علماء جو ہیں، علامہ شوکانی، علامہ آلوسی، ہندوستان سے مراکش تک، ترکی سے اسپین تک، یمن تک بڑے بڑے علماء فقہا سب اس پر متفق رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبی ہو نہیں سکتا. اسی طرح جدید دور کے مفسرین کی تفسیریں آپ اٹھائیں تو خاتم النبیین کا معنی ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا. یہ مسئلہ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ خاص طور پر ہمارے ہاں پاکستان اور ہندوستان میں قادیانیت کا جو مسئلہ اٹھا، ختم نبوت سے جو بغاوت ہوئی، اس کے اثرات کافی حد تک موجود ہیں اور کسی نہ کسی رنگ سے لوگوں کو اس سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. تو اس لیے اس مسئلے کو اگر آپ سمجھ لیں تو باقی چیزیں بھی سمجھ آ جائیں گی. خاتم النبیین کا جو مطلب ہے وہ ہے نبیوں کی مہر، خاتم مہر، لیکن یہ مہر سٹیمپ کے معنوں میں نہیں، سیل کے معنوں میں ہے کہ جیسے کسی چیز کو سیل کر دیا جائے تو پھر نہ اس کے اندر سے کچھ نکل سکتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی اور جا سکتا ہے، بس ختم ہو گیا، سلسلہ منقطع ہو گیا اندر اور باہر کی چیز کا. لیکن ختم نبوت کے منکرین نے اس کا غلط مطلب نکالا اور کہا سٹیمپ ہے کہ آپ کی سٹیمپ سے اب باقی نبی آ رہے ہیں. تو پہلے نبی کس کی سٹیمپ سے آئے تھے؟ کیا نبوت کے لیے سٹیمپ کی ضرورت ہے؟ ان ساری باتوں کے باوجود کچھ لوگوں نے صرف زبان کے ہیر پھیر سے ایک شخص کو اس صدی میں، اسی خطے میں نبوت کے درجے پہ لا کھڑا کیا. بات یہ ہے کہ جتنے بھی پچھلے انبیاء آئے انہوں نے اپنے بعد آنے والے نبی کی خبر دی واضح الفاظ میں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ پچھلی کتابوں میں سے تقریباً ہر کتاب میں آپ کا تذکرہ موجود تھا، آپ کی آمد کی پیشن گوئیاں اور خبریں موجود تھیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی اور نبی کے آنے کی کوئی خبر نہیں دی.
تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی نبی اور آ نہیں سکتا، اور اگر واقعی کسی نے آنا تھا نعوذ باللہ، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کو ہمارے ایمان سے کوئی دشمنی تھی کہ ہمیں بتایا ہی نہ پہلے سے، اور یکایک ایک شخص کو بھجوا دیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ سے ایسے کسی ظلم اور ناانصافی کی توقع نہیں کی جا سکتی. اور اگر عقلی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو اب کسی نبی کے آنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. دنیا میں بے شمار نبی آئے، کوئی بھی نبی جن حالات میں آتا ہے وہ مدرجہ ذیل حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہو سکتی ہے. نمبر 1، کسی خاص قوم میں نبی بھیجنے کی ضرورت اس لیے آتی ہے کہ اس سے پہلے وہاں پر کوئی نبی نہ آیا ہو، اور کسی دوسری قوم کے نبی کا بھی پیغام وہاں نہ پہنچا ہو. دوسری بات یہ کہ اس وقت نبی بھیجا جاتا ہے کسی قوم میں جب پچھلے نبی کی تعلیمات پوری طرح بھلا دی گئی ہوں، محفوظ نہ رہی ہوں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی کتاب بھی محفوظ ہے اور آپ کی تعلیمات بھی محفوظ ہیں. اس لیے اگر کوئی نیا نبی آتا بھی ہے تو اس نے آ کے کرنا کیا؟ اور نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ آ کر کتاب دینا، تعلیم دینا، تربیت کرنا. تو جب کتاب پہلے سے ہی موجود ہے محفوظ، تو پھر نبی کی تو ضرورت نہیں، علماء اور صلحاء ہی کافی ہیں. نئے دور میں ایسے لوگ کافی ہیں کہ جو لوگوں کی تعلیم اور تربیت کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ایک نبی کی تعلیمات تو ہو سکتی ہیں کسی حد تک، لیکن وہ مکمل نہ ہوں. ان کو مکمل کرنے کے لیے جیسے تورات اور انجیل کسی نہ کسی شکل میں تو موجود تھی، اگرچہ وہ تبدیل ہو چکی تھی، لیکن اس میں کچھ تعلیمات پھر بھی باقی تھی مگر مکمل نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر دین مکمل ہو گیا. پھر اسی طرح بعض اوقات نبی اس لیے آئے کہ ایک نبی کی مدد کرنا تھی دوسرے نبی کو، جیسے سورۃ یاسین میں آپ پڑھیں گے، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث، جب ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے، انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے ایک تیسرا بھیج دیا، یعنی ان 2 کی مدد کے لیے، سپورٹ کے لیے. قرآن پاک میں آپ یہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق کے لیے بھیجا گیا، رحمت للعالمین. اور پھر یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سب کے لیے اللہ کا رسول، کافۃ للناس، آپ کی نبوت تمام انسانوں کے لیے. اور پھر ایسی احادیث موجود ہیں کہ آپ کے بعد کوئی بھی شخص جو آپ کو نہ مانے وہ کفر کے درجے میں پہنچے گا. تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم بھی محفوظ ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں، صرف مصلحین کی ضرورت ہے، کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں. اب اگر مانا جائے کہ نبی ہو مصلح تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تو بات یہ ہے کہ کسی بھی نئے نبی کے آنے سے امت 2 حصوں میں بٹ جائے گی، کچھ مانیں گے اس کو اور کچھ نہیں مانیں گے. اس سے امت میں ایک بڑا تفرقہ اور اختلاف اور فساد پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ چیز اسلام کے فائدے میں نہیں بلکہ الٹا نقصان میں جاتی ہے. ان ساری باتوں کے باوجود کچھ لوگوں نے ڈٹائی کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کو اللہ کا نبی ماننے کی جسارت کی، اور اس کے لیے عموماً جو احادیث استعمال کی کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک مسیح موعود آئیں گے اور مسیح نبی، اور اس قسم کے الفاظ. مسیح موعود کا مطلب ہے وہ مسیح جو لوٹ کر آئیں گے، جس میں ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو مر چکے ہیں، وہ تو نہیں آئیں گے، لیکن مسیح آئیں گے. یہ بھی ان کا خود ساختہ لفظ ہے، کئی قرآن اور حدیث میں مسیح کی کوئی بات نہیں کی گئی، یہ سب سیلف میڈ ہے کہ مسیح تو آ چکے، مسیح کی مانند کوئی آئے گا. اگر ان حدیث کو ہم پڑھیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا ذکر ملتا ہے، تو اس میں سے ایک حدیث جو بخاری میں آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، ضرور اتریں گے، پیدا نہیں ہوں گے، اتریں گے. الفاظ قابل غور ہیں. تمہارے درمیان ابن مریم حاکم عادل بن کر، اور آ کر کیا کریں گے؟ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو ہلاک کر دیں گے، جنگ کا خاتمہ کر دیں گے. اور دوسری روایت میں حرب کی بجائے جزیہ کا لفظ نہیں، جزیہ ختم کر دیں گے. تو اس سے آپ دیکھیں کہ آپ کی آمد کے ساتھ کیا ہوگا؟ جنگ کا خاتمہ، دنیا میں امن، صلیب کا خاتمہ یعنی کرسچینٹی پہ کاری ضرب لگے گی، خنزیر کلچر ختم ہوگا،
یعنی لوگ پھر سے مسلمان ہو جائیں گے. وہ جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سارا کلمہ اللہ واحد کے لیے ہو جائے گا. اب اگر ہم مرزا غلام احمد کو مسیح مان بھی لیں بفرض محال، یا مسیح موعود مان بھی لیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کام مسیح نے آ کر کرنے ان میں سے تو ایک بھی نہیں ہوا. نہ جنگوں کا خاتمہ ہوا، بلکہ اس کے بعد جنگ عظیم بھی ہوئی، اور نہ ہی خنزیر ختم ہوا اور نہ ہی صلیب ٹوٹی. پھر اسی طرح جتنی بھی احادیث ہیں ان سب میں حضرت عیسیٰ کا نزول آتا ہے، پیدائش نہیں آتی. اور مرزا غلام احمد تو پیدا ہوئے. پھر خاص طور پر آتا ہے کہ مسیح ابن مریم دمشق کے مشرقی حصے میں سفید مینار کے پاس زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے 2 فرشتوں کے بازوؤں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ان کی کیفیت بھی بتائی گئی کہ پورے مکمل انسان ہوں گے. کپڑوں کا رنگ بتایا گیا، جگہ بتائی گئی اور فرشتوں کی بات کی گئی. لیکن مرزا غلام احمد کے ساتھ تو ایسی کوئی شرط پوری ہی نہیں ہوتی. پھر مسیح کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب آئیں گے تو اس وقت ان 10 نشانیوں میں سے ایک ہوں گے، جس میں ایک دھواں ہے، دجال ہے، دابت الارض ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، یاجوج ماجوج ہے، 3 بڑے خسف ہوں گے، دھنسنا زمین میں، اور پھر زبردست آگ جو لوگوں کو یمن کی طرف سے ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی. تو ان میں سے ابھی تو کوئی خاص نشانی پوری ہی نہیں ہوئی. اسی طرح ایک اور روایت ہے مسلم اور مسند احمد کی، حضرت ابو ہریرہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پھر وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو مٹائیں گے، اور ان کے لیے نماز جمع کی جائے گی، اور وہ اتنا مال تقسیم کریں گے کہ قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا، خراج ساکت کر دیں گے، اور روحا کے مقام پر منزل کر کے وہاں سے حج یا عمرہ کریں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ کے اترنے کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ عین اس وقت اتریں گے جب مسلمانوں کا امام صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکا ہوگا. عیسیٰ ابن مریم ان پر اتر آئیں گے، امام پیچھے پلٹے گا تاکہ عیسیٰ آگے بڑھے، مگر عیسیٰ اس کے شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہیں گے نہیں، تم ہی نماز پڑھاؤ، کیونکہ یہ تمہارے لیے ہی کھڑی ہوئی ہے، لہٰذا وہی نماز پڑھائے گا. سلام پھیرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے دروازہ کھولو، وہ کھولا جائے گا. باہر دجال 70,000 مسلح یہودیوں کے ساتھ موجود ہوگا. جو ہی کہ عیسیٰ علیہ السلام پر اس کی نظر پڑے گی وہ اس طرح گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے، وہ بھاگ نکلے گا. عیسیٰ کہیں گے میرے پاس تیرے لیے ایک ایسی ضرب ہے جس سے تو بچ کر نہ جا سکے گا. پھر وہ اسے لد کے مشرقی دروازے پہ جا لیں گے اور اللہ یہودیوں کو ہرا دے گا، اور زمین مسلمانوں سے اس طرح بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے. سب دنیا کا کلمہ ایک ہوگا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہوگی. حالت یہ ہوگی کہ درخت اور پتھر پکار اٹھیں گے کہ اے روح اللہ، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، دجال کے پیروں میں سے کوئی نہ بچے گا جسے وہ قتل نہ کر دے. ایک اور روایت میں غرقد کے درخت کے بارے میں آتا ہے کہ صرف غرقد کا درخت لوگوں کو چھپا سکے گا. اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اسرائیل میں یہ درخت اتنی کثرت سے اگایا گیا ہے کیونکہ بہرحال وہ یہ تو جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور آپ کی باتیں جھوٹی نہیں ہو سکتی. مرزا غلام احمد قادیانی نے کسی دجال کو نہیں مارا، اور نہ ہی لد سے ان کا کوئی تعلق ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ لد سے مراد لدھیانہ ہے، حالانکہ آج بھی وہ اسرائیل میں ایک ایئرپورٹ بن رہا ہے، اور یہودی ان احادیث اور آیات کو پڑھ کے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور وہ پوری طرح اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کا مقابلہ انہیں کیسے کرنا ہے. تو ان ساری حدیثوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان میں نہ تو مسیح موعود کا لفظ آتا ہے، نہ مسیل مسیح کا لفظ آتا ہے، نہ بروز مسیح، کسی بھی چیز کی کوئی گنجائش نہیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں یا زندہ ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے ایک اور عقیدے میں بگاڑ پیدا کیا، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام دراصل فوت ہو چکے ہیں. حالانکہ یہ قرآن میں صاف طور پر آتا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، انی متوفی کا، اور توفی کا مطلب پورے کا پورا لے لینا، وہاں فوت کرنے کے معنی میں نہیں، رافعک الیہ ومطہرک من الذین. پھر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر وہ آئیں گے تو کیا اس سے ختم نبوت باقی رہے گی؟ جی ہاں، اس لیے کہ وہ نئے سرے سے نبی مقرر نہیں ہوں گے. ان کی جو نبوت ہوگی وہ آپ کی نبوت سے پہلے ہی ان کو دی جا چکی ہے اور اسی کو کنٹینیو کریں گے، اور کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے ایک ملک میں ایک شخص صدر تھا، پھر وہ معزول ہو گیا، ملک سے باہر چلا گیا، اب ایک دوسرا شخص صدر بن گیا. اگر وہ پہلا شخص جو صدر تھا وہ آ جائے اس ملک کے اندر تو آپ کیا کہیں گے
کہ اس سے اس شخص کی صدارت ختم ہو گئی یا اس میں کوئی نقصان ہو گیا. نہیں، اب وہ جب دوبارہ آ رہا ہے تو اگرچہ وہ گزشتہ صدر تھا لیکن اب وہ صدر کی حیثیت میں نہیں آ رہا. اسی طرح مسیح علیہ السلام جو ہے وہ ایک نبی کی حیثیت میں نئی نبوت لے کر نہیں آئیں گے بلکہ اپنی پچھلی حیثیت میں ہی ہوں گے. فرق صرف یہ ہوگا کہ وہ اب شریعت محمدی کی پیروی کریں گے اور ان کی آمد سے کفر اور ایمان کا کوئی نیا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ اب بھی ہم مسیح علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے نبی مبعوث ہوئے. اور پھر اس مسیح کے آنے کی جگہ ہندوستان نہیں ہے بلکہ دمشق ہوگی، کیونکہ جتنی بھی احادیث ہیں مثلا ان کا مضمون کچھ یوں ہے کہ مسیح دجال 70,000 یہودیوں کا لشکر لے کر شام میں گھسے گا، دمشق کے سامنے پہنچے گا، عین اسی وقت حضرت مسیح اتریں گے اور فجر کے بعد مسلمانوں کے مقابلے پر نکلیں گے. ان کے حملے سے دجال پسپا ہو کر افیق کی گھاٹی سے اسرائیل کی طرف پلٹے گا، وہ اس کا پیچھا کریں گے، آخرکار لد کے ہوائی اڈے پر پہنچ کر ان کے ہاتھ سے مارا جائے گا. اس کے بعد یہودی چن چن کر مارے جائیں گے، ساری ملت یہود کا خاتمہ ہو جائے گا. اگر وہ مسیح تھے تو پھر یہ ملت یہود کا خاتمہ ہونا چاہیے تھا. اس وقت وہ دنیا میں سب سے زیادہ قوت رکھتے ہیں. تمام باتیں جو شخص بھی پڑھے گا وہ خود فیصلہ کر سکے گا کہ کوئی بھی چیز کامن نہیں ہے مرزا غلام احمد قادیانی اور حضرت مسیح علیہ السلام میں. یہ ایک پمفلٹ ملا تھا چھوٹا سا مجھے، اس میں کچھ باتیں مرزا غلام احمد قادیانی کی جو اس نے خود کہی ہوئی ہیں، اس کی تحریروں کا اقتباس پڑھ کر سناتی ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹے دعوی نبوت سے پہلے تو اپنے آپ کو مسیح موعود اور عیسیٰ علیہ السلام بنانے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں اپنی ذات کو عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے بڑا اور بہتر ثابت کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کے بارے میں توہین آمیز فکرے استعمال کیے کہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے اس قسم کے توہین آمیز جملے کسی پیغمبر کے بارے میں سننا پسند نہ کریں. یہ تو کسی مرتد اور زندیق کی زبان سے ادا ہو سکتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو. مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 299 یعنی 289 میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دینے کی اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی. ادنا ادنا بات میں غصہ آ جاتا تھا، اپنے نفس کو جذبات سے روک نہ سکتے، مگر میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں، کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیتے تھے. یعنی آپ تو صرف گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکالتے. یہ بھی یاد رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس قدر جھوٹ بولنے کی عادت بھی. پھر لکھتا ہے نہایت شرم کی بات ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز کہلاتی یہودیوں کی کتاب تالمود سے چرا کر لکھا ہے اور پھر ایسا ظاہر کیا گویا یہ میری تعلیم ہے. یہ بھی روحانی خزائن ہی سے پیراگراف لیا گیا ہے. اسی طرح ایک اور پیراگراف ہے، آپ عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے. 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا، مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگی. اور اس کے علاوہ جو الفاظ ہیں وہ نہیں پڑھے جا سکتے. یہ لکھتا ہے کہ یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے، کسی پرانی عادت کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے. پھر اسی طرح خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود کو بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے، اور اس نے دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا. اور پھر ایک اور شعر ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے. یہ روحانی خزائن ہے. یہ کتاب جو ہے عام جگہوں سے آپ کو اویلیبل نہیں ہو سکتی کیونکہ قادیانیوں کی کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جو مارکیٹ میں نہیں ملتی، صرف یہ ان خاص خاص لوگوں کے پاس ہوتی ہیں جو مکمل طور پر ان پر ایمان لے آتے ہیں. کوئی سوال جو آپ کے ذہن میں ہو؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ان احادیث کے علاوہ کیا قرآن پاک کی کسی آیت میں ایسا کوئی اشارہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ 6 پارے میں کہاں پر؟ النساء 157 بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما وان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ ویوم القیامۃ یکون علیہم شہیدا. اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس پر ایمان نہ لائے اس کی موت سے پہلے. اس کی موت سے پہلے سے مراد کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، یعنی دنیا میں آ کر جب وہ دوبارہ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہود و نصارہ سب ان پر ایمان لے آئیں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ ساری دنیا میں ایک ہی کلمہ ہوگا، ایک ہی سجدہ ہوگا، یعنی اسلام پھر کثرت سے پھیل جائے گا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پہلی دفعہ دنیا سے گئے ہیں تو اس وقت تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی، سب تھوڑی ایمان لائے تھے. کتنے لوگ تھے آپ پہ ایمان لانے والے؟ 12. حواریوں کی تعداد 12 بتائی جاتی.
باقی تو سب آپ کے مخالف گروپ میں سے تھے. انبیاء علیہ السلام کو آپس میں کمپیئر کرنا ہی نہیں چاہیے کہ کس کے پاس کیا معجزہ تھا. جو جس کو دیا اللہ تعالیٰ نے دیا، اور ہمیں منع کیا گیا لا نفرق بین احد منہم، ہمیں ان کے درمیان فرق نہیں کرنا کہ کون زیادہ اچھا تھا، کون زیادہ بڑا تھا اور کون کم بڑا تھا. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اب تک زندہ ہوں اور ہمارے نبی فوت ہو چکے ہوں، اس سے تو بڑی توہین لازم ہوتی ہے، لہٰذا اس میں پھر اور باتیں نکلے. اس میں آپ دیکھیے کہ جس چیز کو ہم موت کہتے ہیں نا، وہ موت ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں فنا ہے، وہ اس دنیا سے اس دنیا میں چلے جانے کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تو ظاہر اللہ کے خاص بندے تھے، خاص ہی معاملہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.